بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، جس طرح کہ عرض کرا تھا کہ ہم اپنی سبیل فاؤنڈیشن کے انڈر میں باقاعدہ جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ایک انٹروڈکشن کے طور پر ایک ویڈیو میں یہ بنا رہا ہوں تاکہ جو ناظرین ہیں ان کو یہ ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ہم مطلب کہ کس طرح سے اسلامک نالج کو اور جو سائنس کی نالج ہے اس کو ساتھ لے کر کے چلیں گے۔ تو جو علم گویا کہ ہم نے حاصل کرنے کی نیت کری ہے اور جس کو لے کر کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، سب سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، علم جو ہے نا، یہ ایک سمندر ہے جسے جو وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے۔ علم جو ہے وہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کم و بیش روایتوں میں آتا ہے کہ 10,000 سال گزر چکے ہیں، یا 8,000 سال، 8,500 سال، اس طرح کم و بیش گزر چکے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج سائنس آپ کے سامنے کس موڑ پہ کھڑی ہوئی ہے، کتنی ترقی کر چکے ہیں، کیا کیا ایجادات ہو چکی ہیں۔ تو یہ سب کا سر جو ہے وہ علم ہے، اور یہ مزید بڑھے گا، اور آنے والے وقت میں بات کہاں پہنچے گی اس کا کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو علم جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک ہے دین کا علم، یہ علم جو ہے وہ آخرت میں کامیاب کرائے گا اور دنیا میں بھی کامیاب کرائے گا، اور ایک ہے دنیا کا علم، یہ جو علم ہے یہ دنیا میں کامیاب کرائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک جو سوال عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ دنیا کا جو ہے جو علم ہے، جو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ اور انجینئرنگ اور یہ سب اور میڈیکل اور ڈاکٹر، کیا یہ کوئی علم ہے؟ یہ تو ہنر ہے ایک۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہنر بن گیا ہے، اصل میں یہ بھی علم ہے، اور جو دین کا علم ہے، جو کتابوں کا علم ہے، وہ بھی علم ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو دنیا کا علم ہے اس کو لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ لوگ علم کا دنیا کا علم حاصل کرتے ہی اس لیے کہ ہم جو ہے وہ 2 کے 4 کریں گے اور 4 کے 8 کریں گے، بنگلے، گاڑیاں، عہدے، ڈگریاں بنائیں گے تاکہ ہمارا نام ہو، تاکہ ہمارا اسٹیٹس ہو، تاکہ ہمارا مقام ہو، تاکہ ہماری عمارت ہو، اور اس پہ غرور کیا جا سکے، تکبر کیا جا سکے، دوسروں سے آگے بڑھا جا سکے۔ تو یہ میرے بھائی دوستوں، اس علم کا پھر یہ علم نہیں ہے، پھر یہ ہنر ہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، جو دین کا علم ہے اور جو دنیا کا علم ہے، یہ دونوں ایک ہی علم ہے۔ ایسی اس کی مثال ہے، اگر ہم کشتی کی بات کریں نا، کشتی کی، تو دوستوں کشتی آسمان پہ نہیں اڑتی، کشتی جو ہے وہ ہواؤں میں نہیں اڑتی، کشتی جو ہے وہ سمندر پہ چلتی ہے، پانی پہ چلتی ہے، اور پانی جو ہے نا، سمندر جو ہے نا، وہ جو ہے وہ کشتی کا ہے۔ آج یہی ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ محدود کر دیا علم کے اعتبار سے، مطلب کنویں کا مینڈک جسے کہتے ہیں نا، وہ بنا دیا، یعنی کہ ہمیں بس محدود کر دیا مسجد تک، کہ بھائی مسجد میں جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کرو، اور جو ہے بس یہ دین ہے۔ حتیٰ کہ میرے بھائی دوستوں، دین جو ہے وہ دنیا کے اندر عملی نظام کو قائم کرنا، اور دنیا کے اندر ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہماری اخلاقیات، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ یعنی دنیا اور دین ایک ہی چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس کو الگ الگ چیز بنا دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہی ہوا کہ بھائی مسجد میں آپ کو بڑے بڑے داڑھی والے اور بڑے بڑے دیندار ملیں گے، اور جب آپ مارکیٹ میں یا بازار میں آپ کی ان سے ملاقات ہوگی تو وہی جھوٹ بول رہا ہوگا وہی شخص، اور وہی شخص جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہوگا۔ تو آپ اس کو پھر کہتے ہیں کہ یار آپ تو ماشاءاللہ مسجد میں نمازی ہیں اور اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، آپ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ دین ہے، وہ مسجد ہے، اور ابھی تو میں دنیا میں ہوں۔ گویا کہ دین اور دنیا الگ الگ ہے۔ تو میرے تو دین کو ہم نے مسجد تک کے محدود کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک عام سی مثال ہے، ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے، کہ جیسے ایک حبیب بینک پلازا ہمارے پاکستان میں کراچی میں ایک ہے حبیب بینک۔ اب ساری عوام چلتے پھرتے جو گزرتی ہے وہ حبیب بینک کو دیکھتی ہے، عمارت کو دیکھتی ہے، اور عمارت کو دیکھ کے بولتی ہے واہ کیا مطلب شاندار عمارت ہے نہیں؟ کوئی اس کی بنیاد کو نہیں دیکھتا، کیونکہ جو فرنٹ تاکہ بنیاد پر وہ کھڑی ہے،
وہ جو عمارت کھڑی ہے وہ بنیاد پر کھڑی ہے. اب یہ کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ حدیث میں ہے نا, دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ, لیکن یہ بنیادیں ہیں, عمارت نہیں ہے. جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ دین ہے. لوگ اس عمارت کو دیکھتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں کہ واہ کیا شاندار شاہکار ہے, کیا شاندار نمونہ ہے. لوگوں کو غیر کافر اور جو دین سے دور لوگ ہیں وہ بھی عمارت کو دیکھیں گے کہ یہ عمارت جو ہے یہ کیسی خوبصورت ہے. وہ دین کی جو عمارت ہے وہ معاملات ہیں, اچھے اخلاق ہیں اور معاشرہ ہے, یہ ساری چیزیں یہ سب مل کے عمارت بنتی ہے. اور عمارت بے شک میں نماز روزہ حج زکوٰۃ اور کلمے کی وہ نہیں کر رہا, میں اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ بنیاد مضبوط ہوگی. مضبوط بنیاد, جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنی مضبوط عمارت ہوگی. لیکن صرف بنیاد تک محدود ہو جانا, بنیاد کے بعد تو دین شروع ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے تو دین آئے گا ہی نہیں جب تک کہ عمارت نہیں بنے گی. تو مقصد بیان کرنے کا, بات کرنے کا یہ ہے کہ دین اور دنیا کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کہتے تھے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے. اب 24 گھنٹے میں آپ اندازہ لگا لو نماز کتنے ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں کتنا وقت گزرتا ہے. فجر کی نماز 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, ظہر کی نماز 15 منٹ, عصر کی نماز 15 منٹ, مغرب کی نماز 20 منٹ, عشاء کی نماز 15 منٹ 20 منٹ, یہ 5 نمازوں کے آپ ٹوٹل اوقات بھی نکالیں گے تو سمجھو کہ 2 گھنٹے میں ساری نماز ہو جاتی ہے. تو باقی کے 22 گھنٹے کا کیا ہے؟ 24 گھنٹے جو عبادت تھی صحابہ کی وہ کیا تھی؟ اس کا مطلب 22 گھنٹے وہ دنیا کے معاملات تھے, گھر والوں سے معاملات تھے, معاشرے والوں سے, تجارت والوں سے, لین دین والوں سے معاملات تھے. 22 گھنٹے تو تم دنیا میں رہو گے. قرآن شریف کو اٹھا لیں بھائی, قرآن شریف میں صرف 25% عبادات کا ذکر ہے کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, حج کرو, اور جو بنیاد ہیں تو روزہ رکھو, یہ ساری چیزیں 25% عبادات کے بارے میں بتائیں گے. 75% قرآن جو ہے وہ معاملات سے بھرا ہوا ہے. تو میرے بھائیو بزرگو دوستو, یہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی چیز ہے, کشتی اور سمندر کی طرح. تو دین کا علم اور دنیا کا علم یہ بھی ایک ہی چیز ہے. اس کو ایک اور ہم مثال سے واضح کر سکتے ہیں. قرآن شریف میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ بقرہ میں. اس میں کیا ہے, آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو قرآن شریف میں ہے کہ جب انسان نے جو ہے, اللہ پاک نے جو ہے وہ سارے فرشتوں کو, سارے جنات کو اکٹھا کرا اور اکٹھا کر کے ان سے کہا کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انہوں نے اعتراضاً عرض کیا, اللہ کے سامنے عرض کیا فرشتوں نے کہ یا اللہ یہ تو دنیا میں جا کے فساد کرے گا. اور کس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی؟ کیونکہ اس سے پہلے جنات تو موجود تھے, جنات فساد کرتے تھے, ان کے پاس بھی علم تھا. اور اللہ پاک جو کائنات میں جو نئی مخلوق انسان بنانے والے تھے ان کو بھی علم دینے والے تھے اللہ پاک. تو فرشتے اس بنیاد پر جنات کو دیکھ چکے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی فساد کرے گا دنیا میں. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو یہ والا بھائی, یہ جو دنیا کا علم ہے نا, دنیا کا علم یہ سکھا دیا. ہر چیز کے نام بتا دیے, جتنی بھی دنیا میں چیزیں آئیں گی قیامت تک. یہ قرآن کی میں تفسیر عرض کر رہا ہوں آپ کو, مفہوم عرض کر رہا ہوں تفسیر کا, پورا سکھا دیا. اور میں فرشتوں سے پوچھا فلاں چیز کا نام بتاؤ, فرشتے جانتے نہیں تھے کیونکہ ان کو کہنے لگے ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے اللہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا. تو پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا, اللہ ہم کو سب کچھ سکھا چکے تھے. آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیا. تو پھر جو ہے نوری مخلوق جو فرشتے ہیں اور ناری مخلوق جو آگ سے بنی ہوئی ہے یعنی جنات, دونوں سے سجدہ کروایا اللہ نے. کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر, کہ اس کو ہم نے علم دیا, اتنا علم دیا کہ اشرف المخلوقات اس کو بنا دیا. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو, علم جو ہے وہ اس انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد, اور یہ دنیا کا علم دیا تھا. اور اس کے بعد کیا کہا کہ دین کا علم وقتاً فوقتاً نبیوں کے ذریعے آتا رہے گا, اور جو دین کے علم پر چلے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا. یہ دنیا کا علم دنیا کے لیے, دنیا کی خلافت, دنیا کی کامیابی کے لیے, اور دین کا علم آخرت کی کامیابی کے لیے. ہمیشہ ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اس کا تعلق دین کے علم کے ساتھ ہے. تو دونوں علم حاصل کرنا ضروری ہے اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو میرے بھائیو میرے دوستوں, لیکن علم کی بنیاد پہ فوقیت تو ملی, لیکن جو عزازیل تھا, جو شیطان تھا, اس نے سجدہ نہیں کرا آدم علیہ السلام کو. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بھی علم تھا اور اتنا بڑا عابد تھا کہ اس نے کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں تھی جہاں سجدہ نہ کرا ہو. ایسے عبادت گزار تھا اللہ کا, اور علم بھی اس کو بہت زیادہ تھا, عالم تھا گویا کہ, لیکن اس کے غرور کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے جو ہے اس کو یہ گمان تھا کہ میں خلیفہ بنوں گا. لیکن اللہ پاک نے انسان کو بنا دیا, تو اپنے غرور تکبر کی وجہ سے اسی علم نے اس کو ذلیل کروا دیا. تو میرے بھائی علم فائدہ مند ہے دونوں, دین کا بھی اور دنیا کا بھی. لیکن یہی علم الٹا ہو جاتا ہے اگر ہمارے اندر غرور آ گیا, اگر ہمارے اندر تکبر آ گیا, بڑائی آ گئی, اور میرے بھائی نعوذ باللہ جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنا شروع کر دیا. خدائی کا دعویٰ, جیسے بڑے بڑے فرعون گزرا, نمرود, شداد, خدائی کے دعوے کرنے والے لوگ تھے. تو میرے بھائی کیا ہوا, پھر وہ ناکام ہو گئے, ذلیل ہو گئے شیطان کی طرف.
تو میرے بھائی دوستو یہی علم کامیاب کرائے گا، اور یہی علم اگر غلط ہماری نیت ہوئی تو میرے دوستو یہ ناکام کرائے گا. تو اب یہ جو علم ہے دین اور دنیا کا، یہ بات اب کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ دونوں کے دونوں علم ہیں، علم. لیکن کب اس کا تعلق ہے نیت کے ساتھ، نیت کا دخل اس میں ہے. مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ دین کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ دین کا علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ جاہلوں پر اپنا علم کا رعب جھاڑ سکوں، اپنی پڑھائی ظاہر کر سکوں، یا دنیا کما سکوں، یا جو ہے دھوکہ دے سکوں، یا جو بھی نیت ہے اس کی، یا میں اپنے بڑائی اس کی مقصود، تو میں پھر یہی دین کا علم نہیں ہے. یہ علم نہیں ہے. اسی طریقے سے دنیا کا علم اگر کوئی اس نیت سے حاصل کر رہا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا، ڈاکٹر بن کے مریضوں کا علاج کروں گا، انجینئر بن کے میں بڑی بڑی ایجادات کروں گا ایسی جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اور سہولتیں اس کے لیے پیدا ہو، گویا انسانیت کی خدمت، لیکن اللہ کی رضا کے لیے. انسانیت کی خدمت انسانوں کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میں کروں گا. تو پھر کیا ہوگا میرے سے؟ تو پھر یہ دنیا کا علم جو ہے نا یہی علم ہے، پھر یہ ہنر نہیں علم ہے. اور اگر انسان دنیا کا علم جیسے کہ آج حاصل کر رہا ہے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہیں، بڑے بڑے اسکالرس ہیں، لیکن جو ہے غرور ہے ان کے اندر، تکبر ہے، اور علم حاصل کرنے کا جو ان کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا سے پریورٹی ہماری زیادہ ہو، اور ہم جو ہے وہ حاکم ہو، اور سارے ہمارے غلام ہوں، اور ہم لوگوں کو غلام بنانے اور جاہلوں پر اپنے علم کا رعب جھاڑیں. تو پھر میرے سو یہ علم نہیں ہے دنیا کا، پھر یہ فتنہ بن جائے گا. اور میرے سو اسی طرح کوئی دین کا علم حاصل کرے اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں اس سے لوگوں کی ہدایت جو ہے وہ ہدایت کے لیے میں کام کروں گا، لوگوں کو دعوت دوں گا، لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے بلاؤں گا، علم ان تک پہنچاؤں گا تاکہ وہ دین پہ چل سکے. اگر اچھی نیت سے حاصل کرا تو پھر یہ دین کا علم ہے. تو یہ دین اور دنیا میں سو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، صرف نیت کا دخل ہے. اگر ہماری نیت صاف ہے تو دنیا کا علم بھی علم ہے، دین کا علم ہے. اور اگر ہماری نیت میں فتور ہے تو دنیا کا علم بھی علم نہیں ہے، دین کا علم بھی علم نہیں ہے. پھر ہمارے لیے یعنی کہ ہے تو بیسیکلی بتاتے خود یہ دونوں علم، لیکن آج بس قسمتی سے یہ دنیا کا علم ہنر بن گیا ہے، کمائی کا دھندا بن گیا ہے، اور لوگ اس کو حاصل کرتے ہی اس لیے ہیں کہ جو ہے وہ ہم کمائیں. انسانیت کی خدمت کا جذبہ یا اللہ کی رضا کے لیے ایسا کوئی جذبات جو ہے وہ آج اسکولوں کالجوں میں نہیں بن رہا ہے. اب میرے بھائی دوستو علم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. فرض ہے، فرض میرے بھائی دوستو، فرض. فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے کلمہ فرض ہے، جیسے اگر استطاعت ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے اور حج کرنا فرض ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو علم حاصل کرنا فرض ہے. فرض کا مطلب یہ ہے اللہ پاک آپ سے پوچھیں گے، قیامت والے دن پوچھیں گے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہیں گے اللہ معلوم نہیں تھا کیسے پڑھتے تو کیوں نہیں سیکھی؟ علم حاصل کرنا فرض ہے. یا اللہ میں برائی سے نہیں بچ سکا، کیوں نہیں بچ سکے؟ کیونکہ علم نہیں تھا. تو علم حاصل کرنا فرض تھا، تم نے اپنا فرض کیوں چھوڑا؟ تو میں نے فرض کے بارے میں پوچھ ہے، پکڑ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں اب اس علم میں یہ دونوں شامل ہیں، دین کا بھی اور دنیا کا بھی. یہ دونوں علم جو ہے وہ ہم کو حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا کے علم کی بنیاد پر آج آپ دیکھو، آج جو ہمارے اوپر غیر حاکم ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ اس دنیا کے علم کی بنیاد پر ہے نہیں؟ ہتھیار وہ بناتے ہیں بڑے بڑے، اور ٹیکنالوجی اور اس میں بڑے بڑے چیزیں انہوں نے ایجاد کری، ساری میڈ ان جاپان اور میڈ ان امریکہ اور میڈ ان یورپ اور میڈ ان جرمنی، سب ایسے ہی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی علم کی بنیاد پر. تو میرے بڑے سو دنیا میں ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے جب ہمارے ملک کا یا ہمارے مسلمانوں میں یا ہمارے ملک کا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 10% لوگ ہیں صرف جو گریجویٹ ہوتے ہیں، 90% تو گریجویٹ بھی نہیں ہوتے. تو میرے بھائی اور دوستو کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ کیسے دنیا میں آگے بڑھیں گے؟ تو میرے دوستو اس اعتبار سے دنیا کا علم ضروری ہے. اور دنیا کے علم میں یہ میتھمیٹکس، سائنس، بایولوجی سارا علم ہے، یہ دنیا کے علم میں شامل ہے. اور یہ میرے بھائی دوستو قرآن میں میتھمیٹکس کا علم ہے. اب آپ حلال تجارت کرنی ہے، حلال کاروبار کرنا ہے، حلال روزی کمانی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو نوٹ کی تو تمیز ہونی چاہیے. جو میرے ہاتھ میں پیسے ہیں اگر اس میں 10 لکھا ہوا ہے، اگر 10 روپے کا نوٹ ہے، اگر آپ کو 1010 ہوتا ہے، یہ پڑھنا نہیں آئے گا، یہ میتھمیٹکس نہیں آئے گی، یہ ریاضی نہیں آئے گی، تو آپ کو کیا پتہ کہ وہ 1 روپے کا نوٹ ہے یا 10 روپے کا نوٹ ہے؟ آپ کیا تجارت کرو گے؟ کیا لین دین کرو گے؟ کیسے حلال کماؤ گے؟ کیسے حرام سے بچو گے؟ تو میرے بھائی دوستو جب قرآن میں وراثت کے مسائل ہیں، جب کہ بہن کا 1/2 حصہ ہے، بھائی کا 1/2 ہے، بہن کا 1/3 حصہ ہے، یہ فریکشن سے سارے کے سارے فریکشن کا علم نہیں ہوا، کیسے جو ہے وہ تقسیم کرو گے جائیداد کی؟ تو یہ سارا کا سارا دین دنیا کا علم کوئی الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. میں آپ کو ایک علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی سناتا ہوں اس ریفرنس پہ، بلکہ میں شمار واقعات ہیں، ایک صرف ریفرنس پہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، 3 لوگ آئے، اور ان کے پاس 17 اونٹ تھے، اور کہا کہ
ہمیں یہ تقسیم کرنے ہیں. ایک کا آدھا حصہ ہے یعنی 1/2 حصہ ہے, ایک کا 9واں حصہ ہے یعنی 1/9 حصہ ہے, اور ایک کا تیسرا حصہ یعنی 1/3 1/3 حصہ ہے. تو اگر ہم 1/2 کرتے ہیں 17 کا, آدھا حصے والے کو اس کا حصہ دیتے ہیں تو 17/2 8.5 ہوتا ہے. ایک اونٹ کاٹنا پڑے گا. اگر 1/3 والے کو حصہ دیتے ہیں تو 17/3 تب بھی ایک اونٹ کوئی نہ کوئی کاٹنا پڑے گا. اور اگر 1/9 کرتے ہیں تو 17/9 تب بھی ایک اونٹ کاٹنا پڑے گا. تو کیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اونٹ کٹے نہ اور برابری سے تینوں کا حصہ مل جائے. سو علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے کھڑے وہاں فیصلہ کرا, منطق لڑائی اور ریاضی لڑائی. کیا ایک اونٹ منگوایا بیت المال سے, اس کو ایڈ کر دیا 17 میں. اب ٹوٹل اونٹ ہو گئے 18. وہ 18 اونٹ ہو گئے, اور اب کہا کہ اب جس کا 1/2 حصہ یعنی آدھا حصہ جس کا 1/2 جس کا حصہ ہے اس کو بلاؤ. اور پھر کہا کہ 18/2 کتنا ہوتا ہے, کہا 9. کہا 9 اونٹ اس کو دے دو, 9 اونٹ اس کو دے دی. پھر کہا 1/3 جس کا حصہ ہے, 1/3 جس کا حصہ ہے, تہائی جس کا حصہ ہے اس کو بلاؤ. اس کو بلایا. کہا کہ 18/3 کتنا ہوتا ہے, کہا بھائی 6 ہوتا ہے, 6 ہوتا ہے. کہا 6 اونٹ اس کو دے دو. اور پھر آخر میں 1/9 جس کا حصہ تھا اس کو بلایا. 18/9 کیا تو 2 بنتا ہے. کہا 2 اونٹ اس کو دے دو. اب پہلے والے کو کتنے دیے, 9 اونٹ دیے. دوسرے والے کو کتنے دیے, 6 اونٹ دیے. 9 اور 6 کتنے ہو گئے, 15. اور آخری والے کو کتنے اونٹ دیے, 2 اونٹ دیے. تو 17 ہو گئے. سب کو ایکولی تقسیم بھی ہو گیا. اور پھر کہا لاؤ میرا ایک اونٹ واپس مجھے دے دو. تو یہ منطق ہے, ریاضی ہے. تو یہ علم میرے بھائی دوستوں ہونا ضروری ہے, اور اس کو حاصل کرنا, دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کرنا ہم پہ ضروری ہے. اور کم از کم دین کا علم تو حاصل ہونا ہمیں بہت ضروری ہے, کیونکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ بھائی کم از کم جائز ناجائز, پاکی ناپاکی, حلال حرام کی تو تمیز آئے, اتنا علم تو حاصل کرے ہر کوئی. لیکن آج علم ہمارے پاس نہیں ہے, اس سے ہم محروم ہیں. اس لیے دنیا میں بھی پیچھے ہیں, اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہم آپ جانتے ہیں 90% لوگ ہمارا نماز ہی نہیں پڑھتا. علم میرے بھائی دوستوں عمل کا امام ہے. امام یعنی کہ علم ہوگا تو ہی پتہ ہوگا کہ جو ہے کیا ہے, کیا کرنا ہے, تو ہی ہم کچھ کر سکیں گے. تو اگر علم ہمارے پاس نہیں ہے تو علم کے بغیر ہم اندھے ہیں. علم کے بغیر اندھے ہیں, کیونکہ میں علم, اب ایک اندھا آدمی ہے, وہ روڈ پہ جا رہا ہے, آگے جا کے اس کے 2 راستے آ جاتے ہیں, ایک سیدھے ہاتھ پہ جاتا ہے, ایک الٹے ہاتھ پہ جاتا ہے. وہ اندھا ہے, وہ سیدھا راستہ صحیح راستہ ہے, الٹا راستہ غلط راستہ ہے. اس کو کیسے پتہ چلے گا مجھے کہاں جانا ہے, نظر ہی نہیں آ رہا. تو میرے بھائی دوستوں علم اگر اس کے پاس ہوگا تو علم گویا کہ آنکھیں ہیں, آنکھیں, یہ دین کا علم, یہ دنیا کا علم. ایک بات یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ دونوں علم ہیں, لیکن دنیا کا علم آج سے 400 سال پہلے مسلمانوں نے کی جو یونیورسٹیاں تھیں اندلس سقوط غرناطہ سے پہلے, غرناطہ کے بعد, یعنی کہ اب جو آپ کا اسپین تھا, اندلس تھا, غرناطہ اور کورڈوبا یونیورسٹیاں وہاں پہ تھیں بڑی بڑی. وہاں پہ بڑے بڑے مسلم سائنٹسٹ اور بڑے بڑے مسلمانوں کے دیندار لوگ تھے. وہاں دین کا علم بھی سکھایا جاتا تھا, دنیا کا بھی سکھایا جاتا تھا. لیکن وہاں سے یورپ سے, یعنی فرانس, اٹلی, اسپین وغیرہ, فرانس, اٹلی وغیرہ سے لوگ آئے اور آ کر کے ان یونیورسٹیوں میں, اسپینش یونیورسٹیوں میں, اندلس کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کر کے چلے گئے. لیکن انہوں نے کیا کرا, انہوں نے یہ دین کا علم وہاں سے حاصل نہیں کرا, دنیا کا علم حاصل کر کے لے گئے. فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھمیٹکس, اور جس کو آپ سائنس کا علم کہہ لو یا دنیا کا علم کہہ لو, وہ انہوں نے حاصل کرا. اور وہ حاصل کر کے چلے گئے. اور آج 400 سال کے بعد آج ہمارے سامنے ہے کہ سائنس کہاں پہنچی ہوئی, ترقی کہاں تک کر لی ان لوگوں نے, لیکن دین کے علم سے وہ محروم رہ گئے. میرے اب یہ کیا ہے, یہ دین کا علم ہے, یہ دنیا کا علم ہے. اب ایک آنکھ بند کر لی انہوں نے, یعنی دین کے علم سے غافل ہو گئے, کتاب کے, اللہ کے علم سے, وحی کے علم سے غافل. اور دنیا کا علم وہ بڑھتا جا رہا ہے, حتیٰ کہ اب آگے نہ جانے کیا کیا انوویشنس ہوگی, کیسے انسان بنا لیں گے نقلی, اور پتہ نہیں کیا کیا, سب ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ اتنی تیزی سے ترقی کر دی. تو پھر یہ دجالی علم ہے, یہ دجالیت ہے. پھر کیوں, کیونکہ دجال تو ایک شخص ہے بھائی, وہ تو اینڈ میں آئے گا, اس سے پہلے دجالیت کا گراؤنڈ بنے گا, وہ بن رہا ہے. یہ سائنس کا علم ہے, یہ ترقی کرتا کرتا اتنا آگے پہنچ جائے گا کہ دور کی چیز نزدیک دکھائی دے گی, نزدیک کی چیز دور دکھائی دے گی. سائنٹیفک ترقی اتنی ہو جائے گی, ہوا میں ٹرینیں اڑیں گی, ایٹسیٹرا, سو آن. تو یہ سب دجالیت کا روپ اختیار کر لیں گے. تو میرے بھائی دوستو یہ دونوں علم حاصل کرنا ضروری ہیں, ورنہ جو ہے ناکامی. اس کے علاوہ ہم ایک چیز آپ غور کریں گے, تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کے پاس علم رہا ہے نا, جس کے پاس علم رہا ہے اس کے پاس خلافت اور امارت رہی. ابھی ہم پوری اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ کسی وقت میں یہ علم جو ہے وہ اس قوم سبا کے پاس تھا, یمن میں آباد تھی. 1500-2000 سال تاریخ ہے اس کی, قوم سبا کی. تو میرے بھائی دوستوں بڑے بڑے ڈیم بنائے, انجینئرنگ لڑائی, اللہ نے دنیا کا میں ان کو حکومت دی, امیر نے حکومت کری, اور بڑے بڑے ان کے سردار تھے. قوم سبا بہت بڑی تھی. بنی اسرائیل, ہم سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ نے جو ہے دونوں علم دیے تھے. یعنی آپ یہ نوٹ کریں گے تاریخ پڑھ کے کہ یہ جو دین کا علم ہے, دنیا کا علم, دونوں میں سے کسی ایک علم میں بھی کسی کے پاس رہا ہے نا تو اس قوم نے ترقی کر لی ہے, یہ آپ کو اندازہ ہوگا. اور بنی اسرائیل کو تو دونوں علم, یعنی
موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے, عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے, داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے, سلیمان علیہ السلام بھی آئے. تو داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی, دین کا علم. عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی, انجیل کا علم, دین کا علم. اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی, دین کا علم. تو کتابوں کے ذریعے بنی اسرائیل کو علم دیا گیا, دین کا علم ان کے پاس تھا اور دنیا کا علم بھی ان کے پاس تھا. تو اللہ نے ان کو, ہم سے پہلے دنیا کے امام وہ تھے بنی اسرائیل والے. قرآن شریف یہ پہلے سے بھرا پڑا ہے بنی اسرائیل پر, 10 رکوع ہیں پورے اس بات پر. میرے بھائی دوستوں, پھر اسی بنی اسرائیل کی حکومت کے دوران ہی جب ان کا زوال چھوڑا, پھر گریکس آ گئے, یونانی جسے کہتے ہیں. اتنا آگے علم میں چلے گئے. احرام مصر جو ہے, مصر بھی جو ہے ان کے انڈر میں تھا. آپ دیکھیں ان کی کہتے ہیں انہیں لوگوں نے بنایا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دین کا علم تو البتہ اتنا نہیں تھا. لیکن سکندر اعظم آیا تھا تو اس نے بنی اسرائیل والوں پر رحم کرا تھا, کیونکہ وہ فتح کرتے ہوئے جا رہا تھا. لیکن یروشلم کو اس نے تباہ نہیں کرا تھا, کیونکہ یروشلم میں جو کاہن تھے ان کے پاس کتابیں تھیں. تو کسی حد تک یہودیت کو ماننے لگا تھا وہ, تو وہ دین کا تھوڑا بہت علم سمجھے کو سیٹ کر لیا تھا اس نے. لیکن دنیا کا علم بہت آگے تھا. ارسطو کا گریک کتنے فلسفر ہیں گریک کی ہم پڑھتے ہیں سائنس کی کتابوں میں, تو انہوں نے اللہ نے ان کو گریک امپائر چلی ہے پوری 250 سال. پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئے, رومنس نے آ کے ان کو ختم کر دیا, تو رومن امپائر آ گئی. رومن امپائر میں تو انجیل, رومن امپائر بعد میں عیسائی ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے پاس دین بھی تھا, دنیا بھی تھا. کتنے رومن آپ کو فلاسفر ملیں گے, اور انجیل بھی تھی ان کے پاس. تو میرے والے دوستوں, یہ دونوں علم کی بنیاد جن قوموں کے پاس رہا, یہ علم دونوں میں سے کوئی ایک انہوں نے عمارت کری. پھر حتیٰ کہ مسلمانوں کے پاس قرآن آیا, دین کا علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور دنیا کا علم بھی آپ کو بغداد کی یونیورسٹیوں میں اور اسپین کی یونیورسٹیوں میں ساری تاریخیں مل جائیں گی کہ کتنا علم مسلمانوں کا, دنیا کا بھی مسلمانوں کا تھا. کتنے ایجادات, الجبرا اور میڈیسن کی لائن سب مسلمانوں نے ایجادات کری اور دریافت کرا. تو میرے والے دین کا علم ہونے کے لیے مسلمانوں کے پاس آیا, تو مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کری. سلطنت بنو امیہ دیکھ لو, بنو عباس دیکھ لو, پھر اس کے بعد ترکوں کو دیکھ لو, مغلوں کو دیکھ لو, سلجوقی اور خلجی اور بے شمار لوگ ہیں. تو لیکن پھر زوال ہو گیا. آج میرے والے دوستوں آپ دیکھ لو, ان دونوں میں سے علم کس کے پاس ہے؟ دنیا کا علم ہے یورپین اور امریکن کے پاس, تو دنیا پر راج کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمارے پاس دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, لیکن نہ ہمیں دین کا علم ہے اور نہ ہمیں دنیا کا علم ہے. نہ ہم نے دین کو, 90% لوگ نماز نہیں پڑھتا, تو علم تو بات کی بات ہے. اور دنیا کا علم میرے والے دوستوں 90% لوگ گریجویشن تک ہی نہیں پہنچ پاتا, تو دنیا کا علم کیا سیکھیں گے ہمیں؟ تو ہم دونوں میدانوں میں پیچھے رہ گئے. اور وہ گورے یا انگریز کہہ لو یا امریکہ کہہ لو یا جو بھی آپ کہہ لو, وہ اس میدان میں, دنیا کے میدان میں بہت آگے نکل گئے. تو ابھی عمارت ان کے ہاتھ میں ایک طریقے سے ہے نہیں. تو یہ قوموں کے واقعات میں نے آپ کو بتایا مختلف. تو یہی بتانے کا مقصد تھا کہ علم کی بنیاد پر اس دنیا پر یہ علم جو ہے نا, دنیا کا علم دنیا میں کامیابی دلائے گا, دین کا علم آخرت میں کامیابی دلائے گا. دونوں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اگر صرف دنیا کا علم رہ جائے گا, دین کا ختم ہو جائے گا, تو یہ محسوس دجالیت ہے. جیسے کہ آپ دیکھو گے آج کل بڑے بڑے جو انجینئر ہوتے ہیں یا مینیجر لیول کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا, وضو کے فرائض نہیں آتے, غسل کے فرائض نہیں آتے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر غرور, تکبر, کینہ, بغض, حسد, بے چینی, یہ سارے مرض ان کے اندر رہتے ہیں. کیونکہ دنیا میں تو وہ فلاسفر بن گئے, PhD کر لیا, لیکن دین کے علم سے وہ محروم رہ گئے, جس کی وجہ سے دجالیت کا روپ اختیار کر گئی وہ چیز. تو میرے بھائی دوستوں, ہم جو انشاءاللہ جس طرح لے کر کے چلیں گے چیزوں کو, وہ پلان آف اسٹڈی آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ میں رکھتا ہوں کہ کس طرح ہم دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کو ساتھ لے کر کے چلیں گے. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں, اب ہم پلان آف اسٹڈی جو ہے مطلب کس طرح جو ہے وہ ہم لے کر کے چلیں گے انشاءاللہ, اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک اسلامی نالج ہے اور ایک سائنسی نالج ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا اوپر 2 قسم کے علم, ایک دین کا اور ایک دنیا کا. دین کے علم کو آپ اسلامک نالج سمجھ لو, اور دنیا کے علم کو آپ سائنس کی نالج سمجھ لو. اسلامک نالج میں ہم جو کور کریں گے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پوری سیرت النبی انشاءاللہ صاحب, اور صحابہ کی سیرت اور سب, اور پھر اس کے بعد بھی 800 سال تک کے, یعنی یہ جو تاریخ ابن خلدون سے ہم انشاءاللہ یہ سب کچھ پڑھیں گے, اسی کو حوالہ بنا کے کریں گے. اور عبدالرحمن ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ جو آئے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے یعنی کہ 800 سال بعد, تقریباً 750-800 سال بعد آئے ہیں. اور وہ ٹیونس کے تھے, مصر میں ان کا انتقال ہوا, آبا و اجداد ان کے یمن کے تھے. انشاءاللہ ساری بایوگرافی ہم کور کریں گے. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے بھی جو 800 سال ہے تقریباً, وہاں تک کی تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر ہم شروع کریں گے اور وہاں تک جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ اسلام کا علم ہے, دین کا علم ہے, اس میں سیرت النبی بھی آ جائے گی, اور سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات, ساری بڑی بڑی جو قومیں آئیں, جو سویلائزیشنس آئیں, ان سب کا ہم تذکرہ کریں گے. اب جو سویلائزیشن ہے دنیا میں, وہ 4 بڑی بڑی مشہور سویلائزیشن ہے. دجلہ فرات کے کنارے بیبلونینس کی سویلائزیشن تھی عراق کی,
مصر کی سویلائزیشن تھی جو کہ دریائے نیل کے ساتھ تھی. انڈس ویلی جو ہماری پاکستان انڈیا کی جو دریائے سندھ سے جو بہتا ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہے. اور ایک چائنیز سویلائزیشن ہے. چائنیز میں بھی جہاں جہاں دریا ہوتے تھے پہلے وہاں کی سویلائزیشن مشہور ہو گئی. تو یہ 4 سویلائزیشن تھی دنیا میں بڑی بڑی. اس میں سے ہم جو عرب سویلائزیشن ہے عراق بیبلونینس کی اور ایجپٹ یہ دونوں کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں جگہ کن کن کی حکومتیں رہیں, کون کون سے قومیں آئیں, کون سے نبی آئے سب. اور جو انڈس ویلی ہے چائنیز اس کو انشاءاللہ بعد میں ہم تفصیل سے جب اسلامک ختم ہو جائے گا تو پھر اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے. اس کے علاوہ امپائرس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. قوم عاد, قوم سمود, ہمالکہ, بنی اسرائیل, بیبلونینس, فارس کی حکومت, یونانیوں کی حکومت, رومنس کی حکومت, سبا, قوم سبا یمن میں تھی. خلافت مسلمانوں کی جو خلافت قائم ہوئی پھر بنو امیہ, بنو عباس. اندلس میں مسلمانوں کی اسپینش جو حکومت تھی. غوری, خلجی, غزنوی, تیموری, مملوک, آٹومن, مغل, یہ سارے جو ہیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور یہ سارے کا سارا میرے دوستوں تاریخ جس کو پتہ ہوگی یہ بھی دین کے علم کا حصہ ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے جو صرف دین کا علم ہی نہیں, اسلامک نالج ہی نہیں ہے یہ جو اس میں آپ کی سوشل اسٹڈیز بھی کور ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جو 800 سال تک کی تو یہ تاریخ ہم پڑھ لیں گے, آپ وسلم کے بعد تک بھی. لیکن اس کے بعد جو آج 800 سال بعد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اب تک یعنی پریزنٹ تک کیا صورت حال ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ کور کریں گے. اور پھر جو ہے اس کے بعد جو بچے ہمارے مطلب بالغ ہو جائیں گے یا ہم ٹھیک ٹھاک ٹاپک سے سارے کور کر لیں گے, پھر ہم کسی عالم دین کو یا کسی مفتی کو جو ہے انشاءاللہ وظیفہ مقرر کر کے دین کا علم انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے ہم سب. اس میں یعنی کہ دین کا علم سے مراد یہ ہے کہ دین کا مزید علم, 7 کی کتابیں, قرآن, عربک اور جو ہے فقہ کا علم, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ. کیونکہ جب دنیا کا علم آن لائن پڑھایا جا رہا ہے تو دین کا علم بھی جو ہے وہ آن لائن پڑھا کر اس کو عام کیا جائے تاکہ جو ہے وہ ہر ایک شخص جو ہے وہ جو علم ہم سب پہ فرض ہے اس کو جو ہے وہ فرض ہم پورے طریقے سے ادا کر سکیں. تو انشاءاللہ یہ سارے ہمارے پلان میں شامل ہے. یہ سب انشاءاللہ ہم اسلامک نالج میں کور کریں گے. جو کرنٹ سویلائزیشن چل رہی ہے امپائرس یہ بھی انشاءاللہ کور کریں گے. پھر دوسرا حصہ جو سائنس کی نالج کو ہم دین کی نالج کے ساتھ لے کر چلیں گے وہ اس طرح لے کر چلیں گے کہ جو بیسک چیز ہے نا بھائی دین اور دنیا دونوں میں وہ میتھمیٹکس ہے. جو میتھمیٹکس ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور اینڈ تک چلے گا. اور پھر میتھمیٹکس جو ہے یہ اگر آپ کو میتھمیٹکس آ گئی, ایک بات یاد رکھیں ناظرین جتنے بھی مرد اور ہماری بہنیں اور بھائی جو بھی ہیں, تو آپ کو سب کچھ آ گیا. اگر آپ کو میتھس آ گئی تو آپ کو سب کچھ ساری انجینئرنگ آپ کو انشاءاللہ آ جائے گی. میتھس میں جو ہے وہ بیسک میتھس سے گریڈ 1 سے کاؤنٹنگ سے شروع کریں گے کیونکہ بالکل بیس سے لے کر چلیں گے انشاءاللہ تو اچھا رہے گا. پرائمری تک تو تیز جائیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ بڑھیں گے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. گریڈ 1 سے انجینئرنگ لیول تک کی میتھ جو ہے انشاءاللہ میں کور کروں گا. اس میں بیسکس ہیں ارتھمیٹک, الجبرا, جیومیٹری, ٹریگنومیٹری, کیلکولس وغیرہ سب. کیلکولس جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ٹریگنومیٹری نہیں آئے گی. ٹریگنومیٹری جب تک جیومیٹری الجبرا نہیں آئے گا, ٹریگنومیٹری نہیں آئے گی, ارتھمیٹک نہیں آئے گی جب تک آپ کو بیسکس نہیں آئیں گی. تو یہ ہر ایک چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ. کتابیں پنجاب ٹیکسٹ بک کی کتاب ہے اس کو لے کر کے انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیپٹر کور کریں گے اور اس چیز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو سائنس کی نالج میں سب سے پہلے ہم میتھمیٹکس پڑھیں گے. دوسرا ہم سائنس کو پڑھیں گے. جو سائنس پڑھائی جاتی ہے گریڈ 1 سے لے کر 8 تک سیکنڈری تک, اس میں سائنس ہے, جنرل سائنس ہے, جنرل نالج ہے, اس میں جنرل سائنس ہے. اس کے بھی ہم چیپٹرس انشاءاللہ ایک ایک کر کے پنجاب ٹیکسٹ بک سے لے کر کے انشاءاللہ اور بھی کوئی ریفرنسز لے کر کے ہم انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. پھر 8 کلاس کے بعد جو سائنس ہے وہ 3 حصوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے, فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی. بایولوجی میں نے نیا نہیں لکھا کیونکہ ہمیں اتنی مہارت نہیں رکھتا بایولوجی. بہرحال اللہ کرے ہمیں کوئی اور ایسا شخص مل جائے جو بایولوجی کو اچھے سے پڑھا سکے تو انشاءاللہ بایولوجی کو بھی ہم پڑھیں گے, اس کا بھی سلسلہ شروع کریں گے. البتہ فزکس کیمسٹری میں جانتا ہوں, پڑھا سکتا ہوں انشاءاللہ. تو 9 سے لے کر 12 تک یہی چلتی ہے. سائنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی میں ٹوٹ جاتی ہے. تو فزکس کیمسٹری کو انشاءاللہ کور کریں گے. چوتھی چیز کمپیوٹر یا کمپیوٹرائز دور ہے. کمپیوٹر گریڈ 6 سے شروع ہو رہا ہے, پنجاب ٹیکسٹ بک کی بکیں میں دیکھ رہا تھا, اور 12 تک چلتا ہے. تو بیسک کمپیوٹر تو سب کو ہی آتا ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ بیسک سے لے کر چلیں گے اور گریڈ 12 تک کریں گے. پھر اس کے بعد اگر کوئی کمپیوٹر انجینئر مل گیا تو وہ پھر کمپیوٹر کے مزید جو فردر لینگویجز ہیں, جاوا اور CSS اور بہت ساری ہیں, وہ اگر کوئی سکھانا چاہے گا تو انشاءاللہ کمپیوٹر کے سلسلے کو بھی مزید آگے بڑھا دیں گے. اور اس کے بعد پھر 12 کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر انجینئرنگ شروع ہو جاتی ہے. تو انجینئرنگ میں الیکٹریکل الیکٹرانک ہوں تو اس کے سارے سبجیکٹ میں کور کروں گا انشاءاللہ جو مجھ سے ہوئے, ٹھیک ہے. باقی اگر کوئی میکینیکل انجینئر ملا تو وہ انشاءاللہ اس سے ہم آگے سلسلے کو شروع کریں گے. کوئی کمپیوٹر انجینئر ملا تو اس سے شروع کریں گے. کوئی سول انجینئر ملا تو وہ سب چیزیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے گا تو سب انشاءاللہ کور کریں گے. ایک بات جو نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر 5 تک ہم نے ظاہر سی بات ہے یہ پرائمری کہلاتی ہے, بلکہ 8 تک بھی میں 5 لکھا ہے, 8 تک بھی جو ہے وہ ہمارا ادارہ انشاءاللہ
الحمدللہ وظیفہ اٹھا سکتا ہے، اور ہم لوگ نے وظیفے مقرر بھی کرے ہوئے ہیں اسکول کے بچوں کے، تو 8 تک تو ہمارے بچے انشاءاللہ پڑھ لیں گے اور ان کی بیس بنی بھی ہوگی. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ گریڈ 1 سے 5 تک میں بہت اسپیڈ سے چلوں گا، ایک دو چیپٹر ایک دن میں انشاءاللہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن جیسے ہی ہم گریڈ 5 پہ پہنچیں گے تو پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ، میتھس ہو چاہے جنرل نالج ہو چاہے کمپیوٹر ہو، سب ہم جو ہے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر کے چلیں گے، تاکہ آگے چونکہ چیزیں ڈیفیکلٹ ہوتی چلی جائیں گی اور ہم سلولی اس کو پڑھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپلیکیشنس کے ساتھ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر ہم شروع ہوں گے. لیکن شروع میں ہم بہت فاسٹ چلیں گے، کیونکہ پرائمری انشاءاللہ ہمارے 60% بچے ماشاءاللہ پرائمری پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہی جو ہے اصل ٹیوشنس کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ جو سبجیکٹ اسکولوں میں پڑھا جاتے ہیں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، سائنسی تعلیم ہے، وہ اردو ہے، اردو ایک زبان ہے، انگلش ہے وہ بھی ایک زبان ہے، عربک ہے وہ بھی ایک زبان ہے. مختلف جگہوں پر یہ تینوں زبانیں، یہ 3 سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں. اردو انگلش ہمارے ملک میں پڑھا جاتا ہے، عربی نہیں پڑھا جاتی، یہاں پر عربی بھی پڑھائی جاتی ہے. تو یہ اردو کو میرے سے سیکھنا ضروری ہے، ہماری تو مدر ٹنگ ہے. اتنی سیکھنا کہ پڑھنا آتا ہو، سمجھنا آتا ہو، بولنا آتا ہو، لکھنا آتا ہو. اسی طرح انگلش بھی پڑھنا آتی ہو، سمجھنی آتی ہو، بولنی آتی ہو، لکھنی آتی ہو. عربک بھی پڑھنی آتی ہو، بولنی آتی ہو، سمجھنی آتی ہو، لکھنی آتی ہو. یہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ مطلب اب جو دنیا میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، علم کی جو کتابیں ہیں دنیا کی، وہ انہی زبانوں میں لکھی ہوئی ہیں. پاس فرینچ بھی ہیں، پاس اسپینش بھی ہیں، تو ہر زبان تو انسان کو آنی چاہیے. لیکن یہ سائنس نہیں ہے، یہ جو ہے ایک زبان ہے، زبانوں کا علم ہے. تو اس کو میں نہیں پڑھا سکوں گا، انگلش میں خود بھی کمزور ہوں. لیکن یہ بچے خود بھی پڑھ سکتے ہیں. جو سیکنڈری تک پڑھیں گے بچے، وہ ماشاءاللہ اردو لکھنا بھی جان جائیں گے، پڑھنا بھی جان جائیں گے اور بولنا بھی جان جائیں گے. اور انگلش بھی بچے اب تو ماشاءاللہ 8 کلاس کے بچے انگلش سمجھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں. تو انگلش اگر ہمیں اتنی بھی آتی ہے کہ ہم سمجھ لیں اس کو اور تھوڑی بہت بول لیں اور تھوڑا بہت لکھ لیں، اور تو یہ کافی ہے ہمارے لیے. تو عربک البتہ ہمیں لکھنی پڑھنی بولنی آنی چاہیے، اور یہ انشاءاللہ میں خود بھی سیکھوں گا اور ہم سب سیکھیں گے انشاءاللہ. جب ہم کسی مفتی صاحب کو انشاءاللہ ہائر کریں گے دینی علوم، جو درس نظامی کے علوم سیکھنے کے لیے، اس میں عربک بھی آ جائے گی انشاءاللہ، تو وہ بھی سیکھیں گے. تو یہ سبجیکٹس ہم کور نہیں کریں گے. سوشل اسٹڈیز جو ہے وہ میں نے جس طرح بتایا کہ اوپر وہ اسلامک نالج میں کے جو میں نے کانٹینٹس بتائے ہیں، اس میں سوشل اسٹڈیز بھی آٹومیٹکلی آ جائے گی. اس میں جو ہے سارے حالات اب تک کے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جو حالات ہیں، ساری اسٹڈیز، سویلائزیشن اور ساری چیزیں آ جائیں گی. جنرل نالج بھی اس میں آ جائے گی، ہسٹری بھی اس میں آ جائے گی. تو یہی وہ سبجیکٹس ہوتے ہیں جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ، یعنی کہ جو میں نے بتایا آپ کو سائنس کے علاوہ، وہ یہی سبجیکٹس ہوتے ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ یہ ہم جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ سب زبانیں ہیں. اور جو سوشل اسٹڈیز ہسٹری ہے یہ انشاءاللہ کور ہو جائے گی اسلامک نالج کے اندر ہی. تو بس آپ سمجھدار سے دعا کی درخواست ہے کہ ہمارا لیکچر پلان تھا اس طرح سے انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کو ہم لے کر کے چلیں گے، اور اللہ پاک اس میں ہمیں جو ہے ترقی عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. جلد انشاءاللہ ہم باقاعدہ جو ہے وہ یہاں ہسٹری آف آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پہلے سیشن جو ہے وہ 15-20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا اسلام کی نالج کے اعتبار سے لے لیں گے. پھر آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا لیکچر میتھمیٹکس، جنرل نالج وغیرہ کا ہم لے لیں گے انشاءاللہ، اور کمپیوٹر وغیرہ جو بھی ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.